يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے قانون کے طور پر قرآن حکیم عطا فرمائی ہے. مسلمانوں کے لیے قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، لین دین کاروبار کے طور طریقے، یہ سب کے سب اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نازل کردہ اصول ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق چلتے ہیں، جبکہ اللہ نے مجھ کو آپ کو سارے اصول عطا فرمائے ہیں. قرآن مقدس کے اندر میرا آپ کا حال یہ ہو گیا کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو صرف قرآن سمجھا، یعنی پڑھنے والی کتاب. قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. عربی میں قرأ یقرأ بولا جاتا ہے پڑھنے کو، تو اس سے قرآن بنا ہے. قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. لیکن صرف یہ کتاب نہیں ہے. مسلمان اس کو اصل میں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ ایک گرنتھ نہیں ہے، دھارمک پستک نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ثواب کے لیے دیا گیا، اجر کے لیے دیا گیا. قرآن تعویذ کی چیز نہیں ہے. قرآن صرف ایصال ثواب کی چیز نہیں ہے. قرآن جزدان میں لپیٹ کر رکھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن یہ ممبر اور محراب کی زینت بنانے کی چیز نہیں ہے. قرآن جہیز میں پیٹی میں لپیٹ کر دینے کی چیز نہیں ہے. میں یہ وہ چیزیں سنا رہا ہوں جس کو میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے. قرآن کو میں نے اور آپ نے انہی چیزوں کے لیے بنایا. صرف کن چیزوں کے لیے؟ ممبر اور محراب پر رکھنے کے لیے، تعویذ کے لیے، وظیفوں کے لیے، جہیز میں دینے کے لیے، شفا کے لیے، ثواب کے لیے.
ایصال ثواب کے لیے میں نے اور آپ نے قرآن کو ان چیزوں کے حد تک کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ محدود کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن ایک لازوال کتاب ہے، قرآن ایک قانون ہے، قانون، قرآن ایک منشور ہے، ہدایت نامہ ہے، قرآن ایک مستقل کوڈ آف لائف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کلام پاک کو ہاتھ میں لیتے تو اس کو چومتے اور اپنے ماتھے سے لگا کر کہتے انت منشور ربی، تو میرے رب کا قانون ہے۔ کیا ہے؟ میرے رب کا قانون ہے۔ اور پھر کہتے وانت کلام ربی، تو میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کے اندر پوری زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلائے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا اس کو غیروں نے سمجھا اتنا مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ غیر اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، یہودی، عیسائی، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے سادھو سنت لوگ قرآن کے اوپر ریسرچ کر رہے، تحقیقات کر رہے، اور جو جس نیت سے تحقیق کر رہا ہے اس کو ویسا ہی مل رہا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے۔ افسوس اس کا ہے، سمجھنا تو دور کی بات، ہم کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات، ہم کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں پرسوں ہماری کلاس میں بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ابھی تو تم پڑھ رہے ہو، آگے تو ایک وقت آئے گا تم کو اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس کے مطالب کو سمجھنا ہے، اس کے معانی کو سمجھنا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اعلان کیا، 1400 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ اور کیا اعلان کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، 1400 سال پہلے۔ اور آج وہ اعلان صادق آ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، جنہوں نے کفر کیا وہ رسولوں سے کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو ہماری زمینوں سے نکالیں گے، تمہیں جلا وطن کریں گے، تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا پچھلے دنوں میں؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، تمہیں کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ جانا پڑے گا۔ نیشنلٹی تمہارے پاس میں نہیں ہے، آدھار کارڈ تمہاری نیشنلٹی نہیں ہے، پاسپورٹ تمہاری نیشنلٹی نہیں ہے، پین کارڈ تمہاری نیشنلٹی نہیں ہے یہ سب چیزیں کیا ہے؟ پھر پرمان پتر ہمارے پاس میں کب کا لاؤ بولے انہوں نے؟ باپ داداؤں کے زمانے سے بھی پہلے کا۔ ٹھیک ہے، عیسائی ہے، اس کے کاغذات میں کچھ گڑبڑ ہے تو ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، یہودی ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، پارسی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، ہندوؤں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ نام نہیں لیا گیا تو کس کا نہیں لیا گیا؟ مسلمانوں کا نام نہیں لیا گیا۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اعلان کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ہماری اپنی زمینوں سے نکالیں گے، تمہیں نکالیں گے باہر، کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم باہر کے ہو گئی، یہاں کے نہیں ہو، گھسپیٹی ہو۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اور قرآن نے گرد و غبار کو الگ کیا اور کہا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہاری گھر واپسی ہو جائے، یا یہ کہ تم ہمارے اپنی ملت میں آ جاؤ، ہمارے اپنے مذہب میں آ جاؤ، تو تمہارے بچنے کے کچھ چانسز ہے۔ یہ اعلان کب ہوا؟ میں 13ویں پاری کی آیت سنا رہا ہوں خاص صاحب، کتنے پاری کی؟ 13ویں پاری کی سورہ ابراہیم کی آیت سنا رہا ہوں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اصل ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ کوئی مولوی صاحب سیاست کی بات کرتے تو لوگ بولتے ان کا کیا کام سیاست میں؟
جبکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے اہم رکن سیاست ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے علماء سیاست میں نہیں ہیں۔ خیر، میرا بھی یہ موضوع نہیں ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو سیاست میں ہونا چاہیے وہ سیاست میں نہیں ہے، اور جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ سیاست میں اور راجنیتی کر رہے ہیں۔ عجیب حال ہے۔ کسی نے کہا نا، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عجیب حال ہو گیا۔ جن کو ہونا چاہیے، جو اس کے اہل ہے وہ نہیں ہے، اور جو اس کے نااہل ہے وہ بیٹھے ہوئے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی، عورتوں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی۔ او لتعودن فی ملتنا، تم کو زمینوں میں سے اگر نہیں جانا ہے تو تمہیں پھر گھر واپسی کرنا پڑے گی، دھرم پریورتن کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ قرآن نے کہا ایسے حالات جب بھی پیدا ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک فیصلہ ہے اور ہماری بات فیصلہ کن ہے۔ کیا ہے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ تو پھر وبائیں آئیں گی، حالات آئیں گے، پھر شاہین باغ کتنے ہی اجاڑنے کی کوشش ہو، اللہ پاک کی طرف سے غیبی نظام چلتا ہے، غیبی نظام چلتا ہے۔ اسے لوگ اپنی مکاریاں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کے اندر ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی مکاریاں کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر بناتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم، قرآن مقدس یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ مکمل قانون ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا جو اصول ہے، میں نے جو نظام وحی کے ذریعے سے چلایا ہے، وحی کے ذریعے سے سسٹم پورا اترا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت جبرائیل کی طاقت کیا کم، ایک پر کھول دے تو پورا مشرق آ جائے، دوسرا پر کھول دے تو پورا مغرب آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سردار، اس کے باوجود ایک ایک سورہ نازل ہو رہا ہے، آدھی سورت نازل ہو رہی ہے، 10 آیتیں نازل ہو رہی ہے، کئی آیتیں نازل ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں ایک ایک وقت میں 70 ہزار فرشتے بطور سیکیورٹی کے، حفاظت کے لیے زمین پر آ رہے ہیں کہ شیطان کسی بات کو اچھک لے۔ قانون اتر رہا ہے نا، کیا اتر رہا ہے؟ قانون اتر رہا ہے، اور ہمارے پاس میں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی دماغ ہی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہماری جو جنگ ہے، جنگ، ہماری جو لڑائی ہے، ہماری جو مخالفت ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا جاتا ہے ٹوپی پہننے میں، داڑھی رکھنے میں، مولانا ڈریس پہننے میں، نماز پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ بتاؤ، کوئی تکلیف ہے؟ نہ آپ اس بات کو سمجھ رہے، نہ ہمارا اپنا ایک بڑا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے طبقہ۔ یہ جنگ جو ہے وہ قانون کی جنگ ہے، قانونی جنگ۔ ہمارے پاس میں ایک نظام ہے، نظام، غیروں کے پاس میں نظام نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے محتاج ہے کہ دوسروں کا نظام استعمال کرے۔ طلاق کا سسٹم کس میں ہے بتاؤ؟ ہندو برادری میں طلاق کا سسٹم نہیں ہے، عیسائیوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں نہیں ہے، پارسیوں میں نہیں ہے۔ وہ تو قانون بنا کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر لا بنا، لیکن طلاق کا سسٹم 1400 سال پہلے قرآن کریم کا الطلاق مرتان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ طلاق کا نظام، طلاق کا قانون قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے، خلا کا سسٹم 1400 سال پہلے نظام دیا گیا، مکمل نظام، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن کو صرف ثواب کی چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے،
تو یہ نظام اللہ نے مجھ کو آپ کو قرآن کے ذریعے سے دیا۔ آج ایک بڑا طبقہ ہے ہمارا اپنا شہروں کا رہنے والا، دیہاتوں کا رہنے والا، وہ اس نظام کو قبول کرنے سے عاجز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں نہیں اترتی یہ بات۔ کیوں نہیں اترتی؟ اس لیے نہیں اترتی کہ ہم نے دوسرے کے نظام کو اپنے دماغ کے اوپر پورا طریقے سے کیا کر لیا، بٹھا لیا، سوار کر لیا میں نے اور آپ کو۔ ہم دوسروں کے نظام کے کیا ہو گئے بھی، عادی ہو گئے۔ ہم نے اپنے نظام کو چھوڑا۔ کاروبار نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں ہے، شادی بیاہ نہیں ہے، طلاق خلا نہیں ہے۔ آج دیکھو میں پرسوں ہمارے پاس میں وہ ایک کوئی میٹر آیا تھا، تو میں اس سلسلے میں ہمارے پاس میں یہاں پر عدالت میں گیا، میں کورٹ میں گیا، تو میں نے میرے ساتھ میں ایک حافظ صاحب بھی تھے، ایک وکیل صاحب کے پاس میں اپنا ایک برقعے والی بیٹی ہوئی، دوسرے وکیل صاحب کے پاس میں برقعے میں مستورات بیٹی ہوئی، تیسرے کے پاس میں برقعے میں مستورات بیٹی ہوئی۔ آپ جا کر دیکھو کورٹوں کے اندر برقعے نظر آئیں گے آپ کو۔ ہمارے پاس کا نہیں، کبھی حال آپ اٹھا کر دیکھ لو۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ ان کے پاس میں نظام نہیں ہے، ان کے پاس میں قانون نہیں ہے قانون، لیکن یہ دوسروں کے قانونوں کے کیا ہو گئے بھائی، عادی ہو گئے، دوسروں کے قانون کے عادی ہو گئے۔ ایک نظام دیا گیا تھا، اس نظام کے تحت میں مجھ کو آپ کو بتایا گیا کہ شادی بیاہ کے پروگرامات کو کیسے کیا جائے، لیکن ہم کیا ہو گئے بھی، دوسروں کے عادی ہو گئے۔ لڑکی پسند کرنے کا مسئلہ آتا ہے، ہم اس میں دوسروں کے عادی ہو گئے۔ لڑکی پسند آتی ہے، ہم اس میں دوسروں کے عادی ہو گئے۔ ہمارے پاس میں تو فنکشن ہو گیا۔ میں اس سے پہلے کہ ہفتے میں عرض کیا کہ ہم کو فنکشنز چاہیے، اب کیا چاہیے، پروگرامات چاہیے، لوگوں کے ہاتھ دھلانے کے لیے موقع ڈھونڈتے میں۔ ایسی دعوتیں بند ہو گئی۔ مجھ کو آپ کو کوئی نام دینا چاہیے، اس کو میں نے اور آپ نے کچھ نام دینا سوچا ہے۔ شادی کا پروگرام، چھٹی کا پروگرام، رجگے کے پروگرام، ہلدی ہے اس کا پروگرام، بی پریوں کا پروگرام، میں نے اور آپ نے پروگرامات بنا لیے۔ اچھا یہ میرے آپ کے ہیں، ہمارے ہیں یہ، یا تو غیروں کے ہیں یا پھر شیعہ لوگوں کے ہیں جو ہمارے پاس میں اپنا وہ نظام کے دور کے اندر آئے ہوئے ہیں، پرانے دور کے طور طریقے پرانے۔ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ شادی کو آسان بنایا تھا شریعت نے، لیکن میں نے اور آپ نے اس کو ایک دم اتنا مہنگا کر دیا کہ اس کے لیے مجھ کو آپ کو ڈیکوریشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کے لیے پنڈال ہونا ضروری ہے۔ باضابطہ لوگوں نے اپنی دکانیں کھول کے رکھ دی ہوئی پنڈال کی، وستو بھنڈار کے نام سے۔ کیوں؟ تو ان کو پتا ہے کہ اب لوگ اس کی کیا ہو گئے، دوسروں کے نظام کے عادی ہو گئے۔ ہم کو جو نظام ملا تھا اس نظام سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیے، غیروں کے نظام کے اپنے آپ کو عادی بنا لیے۔ تو لوگوں نے دکانیں کھول دی۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اب ان کو ان کا نظام نہیں بچائے گا، یہ اپنے نظام کے اوپر نہیں چلنے والے، یہ شریعت کے مطابق نہیں چلنے والے، قرآن کا جو قانون ہے اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزرنے والی۔ تو لوگوں نے وستو بھنڈار نام کی دکان کھول دی۔ لوگوں کو پتا ہے اب شادی بیاہ کا موقع ہوگا، ان کو چھاؤں کرنے کے لیے پنڈال کی ضرورت رہے گی، ان کو ڈیکوریشن کے لیے پنڈال کی ضرورت رہے گی، ان کو کارنجے کے لیے پانی اڑانے کی ضرورت رہے گی۔ اب کارنجے لا لیے، کارنجے بولتے ہیں، کارنجا آ گیا۔ ان کو فواروں کی ضرورت رہے گی۔ جب گیسٹ اندر انٹر ہوں گے تو ان کے لیے اپنی ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہونا چاہیے، تو ان کے اوپر اپنا بھربھری، اپنا پانی کی چھڑک دو۔ جیسا ہی عرفات کے میدانوں کے اندر ہے، مینا کے میدانوں کے اندر ہے، تو وہاں پر تپتی دھوپ ہے، عرب کا صحرا ہے، وہاں پر جس طریقے سے چھڑکاؤ کیا جاتا، تو شادی میں آنے والے مہمانوں کی انٹری کے اوپر ان کے اوپر کیا کیا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے لال کارپیٹ کا انتظام کیا جائے۔ کون سا کارپیٹ؟ لال کارپیٹ، گرین کارپیٹ۔ یہ کہاں سے آیا؟ بالی ووڈ سے آیا۔ ماڈل اپنا واک کر رہی ہے تو کس کے اوپر کر رہی ہے؟ لال کارپیٹ پہ کر رہی ہے، ریڈ کارپیٹ پہ کر رہی ہے باضابطہ۔ وہ اپنے فیشن کو پروموٹ کس کے اوپر کر رہی ہے؟ لال کارپیٹ پہ کر رہی ہے۔ تو ہمارے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے لال کارپیٹ بچھایا جائے، گرین کارپیٹ بچھایا جائے۔ کیوں؟ تو بھئی یہ اکرام ہے۔ اس نے صرف کتاب کو کتاب سمجھا، کتاب
میں شروع سے جو بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھے میں نے اور آپ نے، ثواب کی چیز سمجھے میں نے اور آپ نے، عیسیٰ نے ثواب کی چیز بنا دی ہے ہم نے، قرآن کو ہم نے صرف جزدان میں لپیٹ کر رکھنے کی اور ممبر و محراب کی زینت بنانے کی اور تعویذ گنڈے کی کتاب سمجھے میں نے اور آپ نے، جبکہ قرآن مکمل قانون ہے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وکیل صاحب کو پتا ہو، ورنہ میں بڑے بڑے وکیلوں کو ملا ہوں، وکیلوں کو پہلے دور میں، پہلے زمانے میں مولوی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ مولوی، اور علماء کو بھی مولوی کہا جاتا ہے۔ وکیل اور علماء دونوں ایک برادری کے لوگ ہیں، اس لیے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ قانون کی کتاب ہے۔ بڑا وکیل آدمی اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ نہ کرے۔ وہ اس سے پہلے جو طلاق بل پاس ہوا، اس کے اندر جو کیس لڑنے والے وکلا تھے، غیر کے وکلا، انہوں نے قرآنی آیات کا ریفرنس پیش کیا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں یہ ہے، تمہارے قرآن میں یہ ہے، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، فلاں نمبر آیت یہ کہتی ہے، فلاں سورہ یہ کہتا ہے، فلاں رکوع یہ کہتا ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ قرآن ثواب کی چیز تو ہے ہی، لیکن صرف ثواب کی چیز نہیں ہے، صرف جہیز میں پیٹی اور پارا دینے کی چیز نہیں ہے، عیسیٰ نے ثواب کی چیز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے مقصد سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیے کہ میں نے اور آپ نے غیر ضروری چیزوں کو اپنا مقصد بنایا، غیر ضروری چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے اس میں، رہبری ہے اس میں۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رہبری کو ہدایت کہتے ہیں، ہدایت نامہ ہے یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے مکمل قانون اتارا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس قانون کو پیچھے ڈالا اور غیروں کے قانونوں کو اور ان کے نظام کو میں نے اور آپ نے اپنے گلے سے لگایا، تو شادی بیاہ کو مشکل کر دیے میں نے اور آپ نے۔ کیونکہ شادی تو بہت آسان تھی، نکاح تو بہت آسان تھا، نوجوان اس کے اندر سے دین کے جذبات نکالے گئے، اس کے آنکھوں سے حیا کا نور نکالا گیا، اس کے سجدوں سے، اس کے پیشانی سے تہجد کے سجدے کے نشانات نکال دیے گئے۔ ورنہ ہمارے نوجوان ایسے تھے؟ ہمارے نوجوان ایسے نہیں تھے۔ ہمارے اپنے جوانوں کے پاس میں تو ایک نظام تھا، صبح سے لے کر شام تک، اور پوری زندگی ان کو پتہ تھی کہ مجھے کیسے گزارنا ہے، لیکن نہیں، جوانوں کو ان کے طریقوں سے، بوڑھوں کو ان کے طریقوں سے، اور عورتوں کو ان کے طریقوں سے، بچوں کو ان کے طریقوں سے الگ الگ نظام کے اندر ڈھکیلا گیا، شریعت کے نظام سے ان کو پیچھے کیا گیا، شادیوں کو مشکل کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو ترغیب دی تھی کہ نکاح کے وقت میں دیندار لڑکی کا انتخاب کرو اور فوراً نکاح کرو، فوراً نکاح کرو۔ لوگ رسم کو منگنی کا نام دیتے ہیں۔ کس کا نام دیتے ہیں؟ رسم کو۔ رسم ہے، اس کا نام ہی رسم ہے، رواج ہے وہ۔ رواج کس کو کہتے ہیں؟ رسم کس کو کہتے ہیں؟ ان کا دیکھا دیکھی کرنا، کوئی بھی چیز دیکھا دیکھی جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، شریعت میں جس کی کوئی اصل نہیں، شریعت میں جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں، اس کو کہتے ہیں رسم۔ اب رسم کے موقع پر آپ لوگوں نے شرکت کی ہوں گی، اس عاجز نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کتنے وہاں پر اپنا پھل فروٹ رکھے جا رہے ہیں، کتنے اپنے ٹاول رکھی جا رہی ہے، کتنے پیڑے کے ڈبے رکھے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پکوان وہاں پر اپنا سجا کر رکھے ہوئے۔ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو کرسی کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، بازو میں اس کے بھائی کو بٹھایا جا رہا ہے، گلے کے اندر ٹاول ڈالی جا رہی ہے، اور گلے کو کیا لگایا جا رہا ہے بھائی؟ سندل، سندل لگایا جا رہا ہے۔ رسم ہو رہا ہے، رسم کیا ہو رہا ہے؟ رسم یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی قانون نہیں ہے رسم کا۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے خطبہ۔ کیا لفظ آتا ہے؟ خطبہ نہیں، خطبہ، صرف پیش اور زیر کا فرق ہے۔
خطبہ کہتے ہیں پیغام پہنچانے کو، پیغام پہنچانا، یہ سنت ہے، یہ مسنون عمل ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، خطبہ پیغام پہنچا دیے۔ لیکن اللہ معاف کرے، میں نے علماء کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ شریعت میں خطبے کی اجازت ہے، شریعت میں منگنی کی اور رسم کی اجازت ہے۔ ہماری اپنی چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں اور آپ قرآن اور حدیث کو غلط پیش کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کس کا طریقہ تھا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ کہ ایک آدمی آتا کہتا مجھ سے زنا ہو گیا نعوذ باللہ، تو یہودی علماء اس سے کہتے ہیں کہ تجھے حد جاری ہوں گی، تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیا لگائے جائیں گے؟ کوڑے لگائے جائیں گے۔ وہی زنا کرنے والا انڈر ٹیبل کے نیچے سے اپنا ایک لفافہ دیتا، تو وہ کہتے ہیں یہودی علماء اور بنی اسرائیل کے علماء ٹھہرو ٹھہرو، ہم دوسری کوئی چیز تلاش کرتے ہیں۔ پھر وہ تلاش کرنے کے بعد میں کہتے کہ تم اتنے روپے صدقہ کر دو، تمہارا زنا کا گناہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ معاف ہو جائے گا، کفارہ ہے۔ قرآن کریم نے ان کو کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خریدا ہوا ہے، یا پھر گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی مقدار کے اوپر بیچا ہوا ہے، تھوڑی سی مقدار پر میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میری عادت ہے اکثر بیانات میں قرآن اور احادیث ہو، یہ امت کے لیے ہدایت ہے۔ ہماری باتوں میں نور نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں کیا ہے بھائی؟ نورانیت ہے، نور ہے، حدیث میں نور ہے۔ قرآن کی آیتیں دل پر لگتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، احادیث زندگیوں کو بدلتی ہے، دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کے تعلق سے کہا وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ لوگ ثمن قلیل کے بدلے میں چند روپیوں کی وجہ سے اللہ کی آیات کو کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس میں یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ منگنی، یہ رسم، خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کہ فلاں صاحب کے پاس میں لڑکی ہے، کہ لڑکے والے وہاں پر بس پیغام بھیج دے کہ ہمارے پاس میں لڑکا ہے، ہم آپ کی لڑکی سے نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات، یہ کیا ہو گئی بھائی؟ بات ہو گئی۔ اب اگر اجازت دے دے تو وہاں پر جا کر اپنا بس لڑکی کو دیکھا جائے، لڑکی کو کیا کیا جائے بھائی؟ لڑکے کو بتایا جائے کہ یہ لڑکی ہے، پسند کر لو، ایک نظر دیکھ لو، پسند ہے تو بات آگے بڑھائی جائے اور نکاح کا تعین کیا جائے، تاریخ طے کی جائے۔ نہیں پسند ہے تو بات ختم کر لی جائے، نہیں پسند ہے تو بات کیا کر لی جائے؟ ختم کر لی جائے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ یہاں تک شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت کا طلاق ہو گیا یا پھر کسی عورت کی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اسے کہا گیا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح نہ کرے، وہ عدت میں ہے۔ کس میں ہے؟ عدت میں ہے۔ طلاق ہو گیا تو 3 مہینے تک نکاح نہ کرے۔ انتقال ہو گیا تو عدت وفات 4 مہینے 10 دن، اور طلاق ہو گیا تو 3 مہینے مطلقہ کی عدت، 3 مہینے تک نکاح نہ کرے۔ کہ وضع ہے حمل 3 مہینے تک، کہ پہلے شوہر کا اگر کچھ پیٹ میں ہے تو وہ نکل جائے، ختم ہو جائے یا معلوم ہو جائے 3 مہینے کے اندر۔ اس درمیان میں اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس درمیان میں اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ عورت کسی کو بھا جائے اور اس سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکے انداز میں خطبہ پہنچائے۔ کیسے انداز میں؟ بات کان پہ ڈال کر چھوڑ دے، بس اس کے بڑوں تک بات کان پہ ڈال کر چھوڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں خطبہ، پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس میں بتاؤ۔
ہمارے پاس میں پیغام پہنچانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ڈاک لے کر آ رہا ہے ڈاکیا، وہ پورا خط پڑھ کر سناتا ہے آپ کو؟ ہمارے پاس میں تو کنٹلوں کھانا بن رہا ہے رسم میں، اور پھر ہم اس کو نام کس کا دے رہے بھائی؟ خطبے کا، منگنی کا۔ منگنی ہے یہ، منگنی۔ منگنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اکرام کرنے والا کون ہوگا بتاؤ؟ آپ سے بڑا اکرام کس کے اندر ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر مہمانوں کی عزت کرنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کا شعار قرار دیا، مسلمانوں کی خصوصیات قرار دی کہ یہ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، یہ قیدیوں کو بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، یہ مسافروں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کھانا کھلانا تو ہمارے اپنے اسلام کا مزاج ہے۔ کیا وجہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نکاح کے موقع پر کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی؟ کیا وجہ؟ پتا تھا کہ آنے والے حالات کیسے ہیں؟ آنے والے حالات کیسے ہیں؟ کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر ہے، کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگ کر جانے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ بہت سو کی وجہ یہ بن رہی کہ ہمارے اپنے والدین کے پاس میں ہماری اپنی شادی کا خرچ نہیں ہے۔ اچھا، وہ خرچ کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی ان کی عمریں بیت رہی ہے۔ اللہ نے طبیعت میں جو نیچر رکھا ہے وہ نیچر سے ہٹ کر زندگیاں گزر رہی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، قرآن کریم نے مجھ کو آپ کو جو قانون دیا، شریعت نے مجھ کو آپ کو جو قانون دیا ہوا ہے، اس قانون کو میں اور آپ اپنانے کی فکر کریں۔ اس شریعت کو میں اور آپ اپنے دامن سے لگائیں، اپنے دل سے لگائیں۔ اس شریعت کو میں اور آپ مضبوطی سے پکڑے، اس شریعت کو میں اور آپ اپنے دامن سے گانٹھ باندھے۔ گانٹھ، پہلے دور میں کوئی بات یاد رکھنا ہوتی تو اس کو گانٹھ باندھ دیتے کہ یہ کیا رہے گا بھائی، یہ الارم ہے، یہ یاد دلائے گا یہ چیز۔ لیکن ہم نہیں، ہم غیروں کی شریعت کے حوالے ہو کے رہ گئے، غیروں کی شریعت کے حوالے ہو کے رہ گئے۔ اس لیے نوجوانوں کو کہا گیا کہ نکاح کے موقع پر اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ اس کے اندر بے دینی کا شبہ نہ ہو، بے دینی کا شبہ نہ ہو۔ زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں گی۔ نکاح کے موقع سے کہا گیا کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو محبت کرنے والی ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو زیادہ اولاد والی ہو، زیادہ بچی دینے والی۔ عام زبان میں اس کو یہ کہیں گے۔ کیسے پتہ چلے گا بھائی یہ لڑکی اب زیادہ بچی دینے والی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پاس میں اولاد زیادہ رہیں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا اس کے خاندان میں دیکھو اولاد کا تناسب کیا ہے۔ اس کے خاندان میں کیا کرو بھائی، اولاد کا تناسب کیا ہے؟ ماں کو دیکھو، اس کے نانی کو دیکھو، اس کے خالہ کو دیکھو، ان کے بہنوں کو دیکھو، ان کے خاندان میں دیکھو اولاد کا کیا سسٹم ہے۔ تزوجوا الودود الولود، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے دینے والی ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمْ، ایک روایت میں بِكَثْرَتِكُمُ الْأُمَمْ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن میری اپنی امت کی زیادتی کے اوپر تمام نبیوں پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے، یہ میرا امتی میری امت کے اندر اضافے کا سبب بنا ہے۔ یہ سسٹم 1400 سال پہلے دیا گیا تھا مجھ کو آپ کو، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا نا، ہم دوسروں کے سسٹموں کے کیا ہو گئے بھی؟ عادی ہو گئے، دوسروں کے طور طریقوں کے عادی ہو گئے۔ ہمارے پاس میں قرآن مکمل قانون ہے، قانون، لا جس کو کہتے ہیں نا، کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کے لیے مجھ کو آپ کو مکمل ضابطہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مجھ کو آپ کو دائیں بائیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت پڑے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت پڑے، کورٹوں میں جانے کی ضرورت پڑے، کچہریوں میں جانے کی ضرورت پڑے، کسی تیسرے کو پوچھنے کی ضرورت پڑے۔ نہیں نہیں، میں اور آپ سارے مسائل کا حل قرآن سے نکال سکتے ہیں، سارے مسائل کا حل۔ لیکن ہم قرآن کے اوپر عمل کریں تب نہ۔ قرآن کریم نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو قوموں کو ہدایت دیتا ہے، قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ میں نے جیسا شروع میں کہا، افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا اس قرآن مقدس کو غیروں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں نے نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ پڑھنا نہیں آتا تو سمجھیں گے کہاں سے؟
پڑھنا ہی نہیں آتا. پتہ نہیں کیا وجہ بنی قرآن حکیم سے اس امت کی دوری کی، اللہ ہی جانتا ہے بس. کہاں سے یہ مسٹیک شروع ہوئی؟ ورنہ یہ امت قرآن کے نام پر تو اپنی جان دینے کے لیے تیار، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، بے عزتی کرے، کوئی برداشت کرے گا؟ ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. قرآن سے بے پناہ محبت، قرآن کی عظمت، قرآن گر جائے لوگ بے چین ہو جاتے. لوگ فون لگا کر پوچھتے مفتی صاحب ہمارے ہاتھ سے قرآن گرا، ہم کیا کرو؟ اتنی عزت، اتنا ادب و احترام، لیکن کیا وجہ کہ قرآن سے دوری ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ قرآن کو سمجھتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن پر عمل کرتے، قرآن مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے اس کو میں اور آپ سمجھتے اور سنتے، لیکن میں نے اور آپ نے اس سے دوری اختیار کی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ غیروں نے اس کو پکڑا. تو جس وقت سے غیروں نے اس کو پکڑا، اس کو کھولا اور اس کو پڑھا، اس کو سیکھا اور اس کے اوپر ریسرچ شروع کیا. غیروں نے ریسرچ شروع کیا قرآن پاک کے اوپر. بڑے بڑے یہود کے علماء، بڑے بڑے پادری اور کلیساؤں کے اور گرجا گھروں کے بڑے بڑے علماء عیسائیوں کے، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کیا، تحقیق شروع کی. بڑے بڑے سادھو سنت، وہ ملعون رضوی، میں تو نام بھی نہیں لیتا اس کا، اس نے کیا کہا؟ آپ غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر کہ قرآن سے 19 آیتوں کو نکال دیا جائے، قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. اچھا یہ بات کب کہی؟ جب ریسرچ کیا تب تو کہی، جب تحقیق ہوئی جب تو کہی. لیکن افسوس مسلمانوں کو پتہ نہیں وہ 26 آیتیں کون سی ہے، وہ 19 آیتیں کون سی ہے، اس کا اگلا پچھلا کیا ہے. ہم بھی بولتے وہ ایسا کیسا بول رہا بول کے، ارے وہ ہے کون سی آیت ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں. میں نے اور آپ نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا، میرا آپ کا مقدر اس دن سے شرمندگی بن گئی. میں اور آپ پیچھے چلے گئے، تنزلی کے شکار ہو گئے، ذلت اور رسوائی آ گئی. ورنہ مسلمان تو وہ تھا میدان جنگ میں ہوتا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا قرآن کریم ہوتا. مسلمان رات کے وقت میں قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکے رکھا، رات میں نے اس کو سونے نہیں دیا. کیا کرتا تھا وہ قرآن آ کے؟ آوازہ کرتا تھا. ہاں کیا کرتا تھا وہ قرآن کریم؟ کیا کہ یہ اس کو لے کر بیٹھا مجھ کو، یہ میرے اوپر غور و فکر کرنے لگا، یہ تدبر کرنے لگا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، یہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، یہ تلاوت کرتا رہا. کیا وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بھر رکعت باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی آیت پڑھ کے پوری رات گزار رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قرآن کو سمجھا تھا لوگوں نے، قرآن سمجھا تھا، لیکن ہماری اپنی بے رخی ہے، ہماری اپنی بے توجہی ہے. اس لیے بھائیو قرآن کے مطابق زندگی گزارو. زندگی کا ہر مسئلہ، زندگی کا ہر گوشہ اور ہر شعبے کے اندر میں اور اب قرآن کریم سے اپنی زندگی گزارنے کی فکر کریں. شادی بیاہ کا موقع ہو، میت موت مٹی کا موقع ہو، چاہے ہنسی غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، چاہے کوئی موقع ہو، میں اور اب قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی فکر کریں. اس لیے کہ یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا قانون ہے. ہمیں دوسرے اصولوں کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے قانونوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قرآن خود کہتا ہے ہمیں راستے سے چلتے ہوئے ایسے چلو، گاڑی چلاتے ہوئے ایسے چلاؤ. ہمیں دوسرے قانونوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس وقت سے ہم نے اس قرآن کریم کو پیچھے ڈھکیلا ہے، مجھ کو آپ کو دوسرے طریقوں کو اپنانا پڑا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. آئندہ ہفتے اسی عنوان پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.